جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اپنی نیچر پر اور عادت پہ گزارتا ہے۔ یہ عادت اگر اپنے احتساب کے ساتھ ہو تو عبادت بن جاتی ہے، اور اگر عبادت میں بھی احتساب نہ ہو تو وہ عبادت بھی عادت ہو جاتی ہے جس کی اللہ کے ہاں ویلیو نہیں ہوتی۔ کتاب اللہ کا آغاز 3 طرح کے لوگوں سے کیا گیا۔ اگر آپ اور میں سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ کریں تو الحمد سے لے کے مالک یوم الدین تلک یہ جو پہلی آیتیں ہیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ انسان کا عقیدہ ہے۔ جس نے انسان کو بنایا ہے، فطرت سے نوازا ہے، نیچر دی ہے، اس کو ماننا، اعتراف کرنا عقیدہ ہے۔ پھر اس عقیدے کے حوالے سے 3 قسمیں ہیں لوگوں کی جو دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ کتاب اللہ نے پہلے ہی تقسیم بیان کر دی ہے۔ پہلے وہ لوگ کہ جن کی فطرت اور نیچر میں ہی بندگی اور عبادت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ کے ڈر، احتساب اور بندگی کے ساتھ وہ یہ بولتے ہیں، عادتاً نہیں بولتے۔ اور یہ ساری زندگی ہر پل اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا کر، اس پہ رکھ اور اس سے کبھی اترنے نہ دینا۔ اکیلا صحیح عقیدہ اپنا لینا کافی نہیں ہے، اس پہ استقامت بھی ضروری ہے اور اللہ کی مدد اور دعائیں بھی ضروری ہیں۔ اور احتساب کا جو حصہ ہے عبادت میں وہ یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اگر میری تیرے ساتھ دوستی ہے تو تیرے دشمنوں کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہوگا۔ میں کوئی عادتاً آپ کا بندہ نہیں ہوں، میں عبادتاً بندگی میں اپنی زندگی گزارنے والا، صحیح عقیدے والا، اور تیرے دوستوں سے دوستی رکھنے والا اور تیرے دشمنوں سے نفرت کرنے والا ہوں۔ دلیل غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو غضب ہے یہ اللہ کا یہودیوں پہ ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ یہ پڑھے لکھے نافرمان لوگ تھے، پڑھے لکھے، علم بڑا تھا، ہر بات کا علم رکھتے تھے، اہل کتاب ہیں، تو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ اور جو تیسری قسم ہے ولا الضالین، ان کے پاس علم نہیں تھا، اٹکل پچو تھے، اور یہ اس بنیاد پہ گمراہی کا سبق پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے اور پوری زندگی عادتاً گمراہی پہ گزار دی۔ اللہ مجھے پڑھے لکھے تیرے نافرمانوں میں بھی نہیں جانا، ان پڑھ ہو کے جو دین نہیں ہے اسے دین بنا کے پیش کرنے والوں کے ساتھ بھی نہیں رہنا، یہ دعائیں سکھائیں۔
اور جب سورہ بقرہ کا سٹارٹ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اصحاب کا، اہل بیت اطہار کا ذکر کیا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ اللہ کے محبوب کے پیغمبر مخلص لوگ، متقی لوگ، اور ان کی یہ خوبیاں ہیں کہ یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں تو بھی عبادتاً، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازیں پڑھتے ہیں تو پورے انہماک سے بندگی میں آ کے عبادت میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ خرچ کرتے ہیں تو بھی پوری اپنی اس سوچ کے ساتھ اور عقیدے کے ساتھ کہ اللہ مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ قرآن مجید اور حدیث پاک پہ بھی پورا یقین رکھتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ پہلی کتابوں کو، انبیاء کو برحق سمجھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ان کی زندگی کا پل پل اپنے آنے والے وقت، موت اور آخرت کے ڈر اور اللہ کے تعلق اور اسے ملنے کی فکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ عبادت کو عبادت سمجھ کے، زندگی کو بندگی سمجھ کے، یہ زندگی کا ٹائم گزارنے والے لوگ یہی کامیاب ہیں، فلاح ان کی ہے۔ اب اس کے بعد دوسری کیٹیگری جو اللہ نے ذکر کی ہے وہ انکاری لوگوں کی ہے کہ ان کی عادت میں انکار ہے، جانتے ہیں کہ اللہ ہے، عقل مانتی ہے، حواس خمسہ دیکھتے ہیں، ان کی آنکھ، ان کا کان، ان کا ناک، ان کے ہاتھ، زبان اللہ کی نعمتیں محسوس کرتے ہیں وہ، مگر عادتاً انکار ہے، کفر ہے، نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ان کی عادت بیان کرتے ہیں، سواء علیہم، سواء علیہم، ان پہ آپ پوری زندگی لگا دیں، انذرتہم ام لم تنذرہم، محنتیں کر کر کے یا ان کو اگنور کر کے بھی چھوڑیں، انہیں پرواہ نہیں ہوگی، یہ ایسی عادت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ عادت نشے سے بھی بری چیز ہے، کسی چیز کا نشہ کرنے والے سے امید ہے کہ وہ چھوڑ دے، لیکن اگر کسی کو کسی چیز کی عادت ہو جائے اسے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال اس پہ بہت ساری مثالیں ہیں، ہم بات کریں گے، لیکن ابتدا میں تمہید میں دوسری کیٹیگری جو اس وقت 6 ارب لوگ ہیں، منہ سے کہنا ہے 6 ارب، ان کی عادت یہ ہے کہ وہ انکار پر، کفر پر، ناشکری پر، الحاد پر، عقیدتاً ماننے کوئی تیار نہیں، کھا رہے ہیں، اچھے بہت ہیں، بظاہر ان کے اندر کوئی برائیاں نظر اخلاقیات میں ہوں گی بھی، لیکن اچھے بھی بہت ہیں، برائیاں بھی بڑی ہیں، لیکن اصل برائی عقیدے کی برائی ہے عادتاً۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، تمہارا مالک تم سے بہتر جانتا ہے، ہم نے ان کے دل بند کر دیے، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، کان بند کر دیے، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑا عذاب ہے، کوئی چھوٹا عذاب نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے اس عادت کو دیکھیے گا، کئی دفعہ والدین اپنے بچوں کو جو انکاری ہوتے ہیں، باپ کو باپ نہیں کہتے، ماں کو ماں نہیں کہتے، گھر میں بھی آنا ہے، کھانا پینا بھی مانگنا ہے، ضروریات زندگی بھی لینی ہے، مگر تسلیم بھی نہیں کرنا، کہنا بھی نہیں ماننا، ایسے بچوں کو والدین ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس، ساڈے پاروں جیو تو پاویں مرو، جو کرنا جے کرو، حالانکہ بچے ہیں، اندر خواہش ہے، لیکن ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب میں اس کی جو مثال دیتا ہوں، تقدیر کے منکر اور اللہ پہ صرف اعتراض کرنے والے کہتے ہیں جی جب رب نے آنکھیں بند کر دی ہیں، کان بند کر دیے، دل بند کر دیے، وہ بیچارے کیا کریں؟ یہ ایسے نہیں، ان کے جرموں کی پاداش میں یہ ہوا ہے، جس نے بنایا ہے وہ نہیں جانتا یہ کیسے ہیں،
الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. ان کو اللہ نے دونوں چیزیں عطا کی ہیں، لیکن یہ برائی پہ جا کے گرتے ہیں تو ان کی مرضی. مثال سے سمجھیے، شہد کی مکھی اگر کبھی فیصلہ کر لے کہ دنیا میں ریڈ کلر کی شہزادی لال بیگ، کلر بڑا حسین ہے، شکل بڑی پیاری ہے، تو چلے میں اس کو جا کے سمجھاتی ہوں کہ دیکھ میری زندگی پھولوں میں گزرتی ہے، خوشبوؤں میں گزرتی ہے، رس چوستے گزرتی ہے، شہد بناتے گزرتی ہے، آ ذرا میرے ساتھ تھوڑی غیرت کر. اللہ نے اتنا قد کاٹ دیا ہے، تو میرے سے 20 گنا بڑی ہے. اللہ نے تجھے رنگ دیا ہے، شکل دی ہے، تو آج کے بعد پر تیرے پاس بھی ہیں میرے پاس بھی ہیں، تو پھولوں میں باغات میں جاتے ہیں. آپ گٹروں کی زندگی گزار رہی ہیں، گندی جگہ پہ ہیں. سر جی ساری دنیا کی شہد کی مکھیاں آ کے دلیلیں دینے لگیں، حسن بیان کرنے لگے. لال بیگ کی فطرت میں پھر بھی گٹر اور گندگی ہے. اب یہ کفر پہ مبنی لوگ، اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے، لال بیگ جا سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے، باغات میں پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کا موڈ نہیں ہے. اب ان کا موڈ دیکھ کے انا ہدینہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، یہ آن موڈ پہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن آف موڈ پہ رہتے ہیں. ان کی عادت ہی یہ بن گئی ہے. اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے بھی وہی کیا جو فطرتاً انسان کرتا ہے. میں نے ایک جگہ بور کروایا، پانی نکلا، پمپ لگا گئے. میں کالج پہنچا، مستری اپنی دکان پہ پہنچے، گھر سے فون آ گیا جی وہ پانی شانی کا سیٹ اپ نہیں ٹھیک ہوا. میں نے ان کو فون کیا، وہ پھر گئے. 2-3 دن لگے رہے اس بور سے کہ کچھ ہو جائے. جب اس سے پانی کا سیٹ اپ نہیں بن سکا تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ اب کیا کرتے ہیں. انہوں نے غصے سے وہ پائپ نکالے اور جو گڑھا تھا نا اس کے اندر بوریاں دے کے اوپر سے مٹی ڈال دی. میں نے کہا یار رہنے دو، اس کو کیوں کیا؟ کہ استاد جی گھر دیاں کوئی چیزاں ڈگن گیا نقصان ہوئے گا، کوئی بچے دا پیر آئے گا نقصان ہوگا، تو ہم اس کو بند کر دیتے ہیں. جن گڑھوں سے پانی نہ نکلے، جس بور سے امید ہو، پیسہ لگایا ہو، محنت کی ہو، خرچ کیا ہو، پھر پانی نہ نکلے، انسان جب ان رستوں کو بند کر دیتا ہے جو رب نے آنکھوں کے رستے، کانوں کے رستے، زبان کے رستے، دل کے راستے دیے ہیں، اگر وہاں سے ہدایت نہ نکلے، خیر نہ نکلے اور فرما برداری نہ نکلے، تو پھر رب بھی ان رستوں کو بند کر دیتے ہیں. ضروری ہے. عادت کی تیسری قسم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. تیسری عادت یہ ہے کہ زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات، مگر عقیدے میں اللہ کے ساتھ خالص نہیں ہے. عقیدے میں اللہ کے ساتھ خالص نہیں، منافق ہیں یہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں، اس شہر میں، مسجد نبوی میں، آپ کے پیچھے نمازوں میں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، تشہد میں، عبادات میں، مناجات میں، حتیٰ کہ جہاد کے اندر بھی نکلتا ہے، لیکن اندر سے دل سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، ایمان اور عقیدہ نہیں. تو نفاق بھی ایک عادت ہے. اور چوتھی قسم جس کا آج میرا اصل ٹاپک ہے، اللہ رب العزت نے اس کو جہاں بیان کیا ہے وہ سورۃ العنکبوت ہے. کچے گھر کے لوگ، مکڑی کی بھی ایک عادت ہے، گھر بناتی ہے، کمال بناتی ہے، مگر ہمیشہ کمزور بنائے گی اپنی شکار کی حد تک. عادتاً مالک الملک اس کے آخر میں جا کے فرماتے ہیں ان لوگوں کا طریقہ یہ ہو چکا ہے افا بالباطل یؤمنون، جھوٹ پر، برائی پر، غلطی پر، جہاں اچھائی نہیں، جہاں خیر نہیں، وہاں یہ مجلسیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، دل لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، محبتیں پیار دے کے بیٹھے ہوتے ہیں. وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور جو منعم ہے اس پہ ان کا ایمان بھی ہوتا ہے، یقین بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں ان کی اتنی توجہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد
ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو منافق تھے، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ ممن افترى علی اللہ، جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھے، کاذبا او کذب بالحق، یا حق کی تکذیب کی، لما جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافر، اللہ کہتے ہیں کہ ایسوں کو تو ہم جہنم دیں گے، لیکن آگے سنیے والذین جاہدوا فینا، جو ان تینوں حالتوں سے، چاروں حالتوں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ کون سی حالت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جس صورت میں بیان کیا ہے وہ بھی ذرا دیکھیں۔ سورۃ التوبہ ہے، آیت نمبر 102 ہے۔ مالک الملک فرماتے ہیں وآخرون، کچھ لوگ ایسے ہیں عادتاً ہیں مومن، کلمہ گو، عقیدہ ٹھیک، پکے ٹھکے مسلمان، اور اپنے ہر معاملے میں اسلام کو بھی جانتے ہیں، قرآن بھی جانتے ہیں، حدیث بھی جانتے ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، مگر عادت میں گناہ آ گئے ہیں، جرم کی دنیا میں، نیکی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی ہو جاتا ہے، سگریٹ بھی پیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حقہ بھی کھینچتے ہیں، رکوع سجود بھی ہوتے ہیں، اور دنیا داری کے جھوٹوں میں بھی مبتلا ہیں، ساتھ میں واعظ و نصیحت اور خیر کی تلقین بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، اپنے بے شمار جرم کی دنیا میں بھی قدم رکھتے ہیں، پی پلا بھی لیتے ہیں، مگر ساتھ میں اللہ توبہ بھی ہے، اور یہ شاید مسلمانوں میں تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی کہ رب پر بھی یقین ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ شیطان سے نفرت بھی کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر ساتھ ہو جاتا ہے، یار ہے تے جرم، غیبت کرنی تو نہیں چاہیے لیکن گل ہے میں یہ عادت بن گئی ہماری، یار چگلی نہ ہوئے تو ایک گل کراں، مانتے ہیں کہ چگلی ہے، اچھا اگر یہ نہ ہو تو ایسے عادتاً ہے مسلم، ہے مومن، ہے موحد، ہے پیغمبر سے پیار کرنے والا، لیکن عادتاً پیغمبر کی سنت کو رگڑے جا رہا ہے، عادت بن گئی ہے، رکھ سکتا ہے، یقین بھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا ماننے والا ہے، لیکن عادتاً بد عملی ہے، زنا بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈر بھی ہے، قتل و غارت بھی ہے، بڑا دلیر بن کے مار لیتا ہے، مگر اندر اللہ کا خوف بھی ہے، وہ 99 مار کے بھاگ رہا ہے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں، اللہ معاف کر دے، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ منافق نہیں ہے، یہ ایک اور قسم ہے، یہ عادت کے مسلمان اور عادت کے گناہگار، فاسق، فاجر، اگر اعلانیہ گناہ کرتا ہے تو فاجر، فجر کی طرح طلوع ہوتے اعلانیہ، اور اگر چھپ کے کرتا ہے تو فاسق۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے وآخرون، ایک اور قسم بھی ہے، اعترفوا بذنوبہم، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے اور کرتے ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یہ اچھے اور برے معاملات دڑا مڑا کر کے، بکری سب کی ہو جاتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ پھلوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، چیری آج کل ریڑیوں پہ ڈھیری لگا کے بھی بک رہی ہے، چن کے ڈبوں میں ترتیب سے لگا کے وہ بھی بک رہی ہے، لیکن ریٹ کا فرق، معیار کا فرق، سٹیٹس کا فرق۔ ان لوگوں کا سٹیٹس تھا دڑا مڑا، نیکی گناہ جو آتی آنے دو۔ ہم دیہاتوں میں گندم کے دنوں میں بالخصوص جب اس کی بھریاں باندھ کے رکھ دیتے ہیں تو ان میں سانپ آ جاتے ہیں، انہیں وہ جگہ اچھی لگتی ہے۔ اب ہم جب مزدوروں کو کہتے ہیں کہ اٹھا کے لائیے تھریشر کی طرف، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ گانٹ سر پہ اٹھائیے اور آگے سے سانپ لٹکایا ہے، اسے کہتے ہیں حاطب اللیل۔ یہ چیز آپ خطیبوں میں دیکھیں گے، بیان کرنا ہے، جو مواد مل گیا بیان کر دو، خطیب اچھا ہے، آواز اچھی ہے، لب و لہجہ اچھا ہے، لوگوں کے اندر ایک تاثیر رکھتا ہے، اللہ نے زبان میں اثر رکھا ہے، مگر دڑا مڑا، اس کا اہتمام ہی نہیں، اس کی عادت اور نیچر ہی نہیں کہ وہ صحیح لے، صحیح بیان کرے، لوگوں میں پیور دے۔ میں بے شمار ریڑی والوں کو دیکھتا ہوں، ریڑی والے، دکان والے نہیں کہہ رہا، ریڑی والے، جن کی کوشش ہوتی ہے آج یہاں کل کہیں سامان بیچا چلے گئے، کون جانتا ہے، اڈا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جو بک گیا بک گیا،
ان سے بھی کئی دفعہ سامان لینے کی کوشش کی تو وہ کہہ دیتے ہیں پاجی تواڈے لین والی شے نہیں. یار اللہ کی قسم وہ اس ممبر پہ کھڑے مجھ سے کہیں بہتر ہے کہ میں لوگوں کو اتنا بھی نہ بتا سکا کہ یار یہ دینے والی چیز نہیں, یہ لینے والی نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ ضعیف ہے, یہ موضوع ہے, یہ من گھڑت ہے, مگر عادت بنی ہوئی ہے. کس سے کہانیاں, عادات, خیالات, تصورات بیچ کے چلے جاتے ہیں, مگر دین اور صحیح بیچنے کی طرف نہیں آتے. کچھ آیتیں بھی پڑھ لیتے ہیں, کچھ حدیثیں بھی پڑھ لیتے ہیں, کچھ صحیح لے آئے, بیچ میں ضعیف, وہ مکس ماحول مال دے دیا. تو اپنی اس عادت کو آج ہم نے عبادت میں بدلنے کا سفر کرنا ہے, اور یہی ہمارا موضوع ہے. اللہ فرماتے ہیں عسى اللہ ان یتوب علیہم. یہ جو لوگ ہیں نا, عقیدہ ٹھیک ہے, نیکی بھی کرتے ہیں, مگر عادتاً گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ بڑا مجھے امید ہے, عسا, یہ توبہ پہ بھی لگے رہتے ہیں, معافی بھی مانگ لیتے ہیں, رجوع بھی کرتے ہیں, ان کے دل میں رب کی چاہت نہیں مری, منافق کی طرح آئی ہی نہیں, کافر کی طرح تسلیم ہی نہیں کی. منافق نے دکھاوا دکھایا, اور جو موحد ہے, مخلص ہے, اس نے ساری زندگی دوسری طرف شک اور شیبے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی, سولی پہ لٹک گیا, مگر توحید پہ کمپرومائز نہیں کیا. مگر یہ کر لیتے ہیں, گناہ بھی ہو جاتا ہے, نیکی بھی ہو جاتی ہے, توحید پہ بھی ہیں, کبھی کبھی شرک یا مجلسوں میں بھی بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ سے امید نہیں ٹوٹی. جب تک امید باقی ہے, مجھے امید ہے کہ کہیں آخری پل بھی انہوں نے جھٹکا لیا اور مجھے یاد کر لیا, تو میں ان کے گناہوں پہ نیکیوں کو غالب کر کے, جیسے وہ 99 اور 100 کے قاتل کی سچی توبہ دیکھ کے کہ وہ عادتاً گناہ کر بیٹھتا تھا, جیسے اس نے 99 نمبر کے بعد 100 نمبر والا مارا تھا, عادت بنی ہوئی تھی, جھاکا لتھا سی, 99 وڈے سی, انہیں کیا یہ کیڑی گل ہے, چل تم ہی آ, فنش. تو اپنی عادتوں کے ہاتھوں مجبور میرے بزرگ, میرے جوان, میرے بیٹے بیٹیاں, مرد عورتیں آج کی گفتگو کو سنیں, اور نکلنے کے لیے جو دلدل میں پھنسا ہو اور کوشش کرے. امید ہے, یہ بھی ممکن ہے وہ 4 دوستوں کی طرح جو ابھی ہم خبریں پڑھ رہے ہیں پچھلے ہفتے سے, میسج تو کرتے رہے نا, باپ کل رو کے بتا رہا تھا, کالیں کرتے رہے, نیٹ ورک نہیں تھا. تیرے رب کا نیٹ ورک ہر جگہ ہے, جنگل میں, دیہاتوں میں, شہروں میں, آبادیوں میں, مجلسوں میں, تنہائیوں میں. جب بھی نکلنے کی کوشش کرے گا, اللہ سورہ عنکبوت میں کہتے ہیں, عنکبوت میں پھنسی ہوئی مکھی ممکن ہے نہ نکل سکے اس کے گھر میں, جال میں, مکڑے کے جال میں, لیکن انسان گناہوں کے جال میں پھنسا ہوا ہو, عادتوں کے پھندے میں پھنسا ہوا ہو, اللہ کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا, جو ہماری طرف بھاگیں گے, کوشش کریں گے, عادت سے عبادت کا سفر کرنا چاہیں گے, لنہدینہم سبلنا, ہم کہیں نہ کہیں جا کے ان کو راستے پہ چڑھا دیں گے, اپنی راہ دکھا دیں گے, اپنی طرف بلا لیں گے, اپنے رحمت کے دروازے کھول دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. قرآن میں جہاں بھی لفظ احسان یا محسن ہے, اس کے پیچھے بیوٹی ہوتی ہے, حسن ہوتا ہے, جمال ہوتا ہے. اگر پھر بھی وہ اچھے انداز میں توبہ تائب ہو کے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے ہاتھ جوڑ کے آ جائیں, جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے, حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے. تو اللہ تعالیٰ ایسے توبہ طائب بندے کو لوگوں کی طرح تانے نہیں دیتے, واپس لے لیتے. اب آتے ہیں اپنی ذرا عادتوں کی طرف. اگر میں لسٹ گنواؤں اور یاد کرواؤں تو میرے خیال میں مجھے اس کے لیے کم از کم 3 جمعے چاہیے, جو ہماری عادتیں بن گئی ہیں, جو ہمارے جرم ہیں, الف سے لے کے یا تلک حروف تہجی میں. میں ایک دفعہ لسٹ بنانے بیٹھا تو 1000 سے اوپر ہمارے جرائم ہیں جو عادت بن چکے ہیں. میں اپنے علاقے کے لوگوں کو جانتا ہوں, بڑے اچھے ہیں, مٹی بڑی اچھی ہے, ایک دوسرے کو برا کہنا عادت بن گئی ہے. یہ ہماری عادت میں شامل ہے کہ ہم رشتوں کو جب تک برا نہ کہہ لیں. انا ہماری عادت, ضد ہماری عادت, بغاوت ہماری عادت, نفرت ہماری عادت, بلا وجہ. بس ٹھیک ہے یار, بندہ بہت اچھا ہے,
लेकिन आ कर लेंदा, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना कि बहुत अच्छा बंदा है लेकिन चवल मार बैठता है। ये हमारी आदतें, हमारी चौथी आदत यानी ईमान भी है, अमल साले भी है, हमारी दावत भी है, हम दीन भी बताते हैं, हम सब्र भी कर लेते हैं, लेकिन जो आदतन गुनाह है वो हम सारे कर रहे हैं और हर बंदे को पता है। सर जी आप भी अपनी लिस्ट बनाएं, मेरी कौन सी आदतें हैं जिन्हें इबादत चाहिए। मिसाल मैं देता हूं, चलते हैं। वुज़ू बहुत बड़ी इबादत है, बड़ी इबादत है, और इतनी बड़ी इबादत है कि आप शऊर और तसव्वुर से बिस्मिल्लाह पढ़ के जितने आज़ाद धोएंगे, अल्लाह ने पूरे जिस्म के गुनाह इकट्ठे करके अंदर से निकाल देने। लोग कहते हैं जरासीम धुल गए, लोग कहते हैं गंदगी धुल गई, लोग कहते हैं नजासत धुल गई। अल्लाह कहते हैं तेरे बातन के भी जितने गुनाह और जुर्म जिनसे जन्नत हराम होती है, मैं वो सारे धो देता हूं और बिल्कुल नीट क्लीन करके पीस को साफ सुथरा करके दुल्हा बना के, राजा बना के, जन्नत का सरदार बना के ये खड़ा होता है और सिर्फ इतना कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वुज़ू जब इबादत होती है, ये क्या करता है, इतना कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद। अल्लाह कहते हैं जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाए और ऐलान कर दिया जाए तूने ऐसी इबादत की है, रूह राजी कर दी है, तूने अपने रब को राजी कर दिया है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बी की रादियतम मर्जिया। ओ पाकीज़ा रूह तेरे आने की देर है, तू लेट है। जैसे रास्ते में फ़ोन करके नहीं, जिनसे बड़ी मोहब्बत हो, भाजी कित्थे पहुंचे हो, तुसी लेट हो, खाना बिल्कुल रेडी है, ठंडा हो रहा है, आ जाओ जल्दी, तुहाडा इंतज़ार है। आंखें मुंतज़िर हैं, चश्मे बरा हैं, हम सब मुंतज़िर हैं, बार बार पूछते हैं। आखिर आने वाले ने आना तो अपने टाइम पे है, लेकिन हम उसको ताकीद कर रहे होते हैं आ जाएं आ जाएं आ जाएं। अल्लाह भी यूं लगता है कि इंतज़ार में है, आजा मेरे बंदे। इरजई इला रब्बी की राज़ियतम मर्ज़िया, तूने राज़ी कर दिया, अब हम तुझे राज़ी करना चाहते हैं। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तेरे इस वुज़ू ने, तेरे इस अमल ने, तेरी इबादत ने इतना राजी किया है, जन्नत दे 8 बूहे खोल के तेरे इंतजार च बैठे, जन्नत में आ जा। सर जी सिर्फ शऊर का फर्क है, आदत से इबादत एक नुक्ते का फर्क है। दुआ हम लिखते रहे, बंदा बड़ा अच्छा था, दगा वो पढ़ते रहे, वो बेचारा कहंदा सी मैं पढ़िया वां, या कोई नज़र कमज़ोर सी, या कोई अख च ऐनक ते नुकता लगा सी, उत्थे उन्होंने ऐन ते गैन नज़र आउंदी रही। दुआ हम लिखते रहे, हमने इबादत उतारी, बंदगी उतारी, किताब उतारी, मगर जनाब एक नुक्ते के फासले पे रहे। दुआ हम लिखते रहे, दगा वो पढ़ते रहे। एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया हमको। हम खालिक भी थे, हम मालिक भी थे, हम राजिक भी थे, हम तेरा सब कुछ थे। वो एक नुक्ते के फ़र्क पे तूने अपनी जिंदगी को बंदगी से, इबादत से आदत बना डाला। लोगों के नशे, अशिया के नशे, मखलूक का नशा हमारी बनाई हुई चीज़ों पे लगा रहा और मालिक को भूल गया। पराठा तो बड़ा अच्छा है मगर अम्मा नहीं सही, सालन बड़ा मज़े का है मगर बीवी ठीक नहीं, चाय बड़ी टेस्टी है मगर बहन अच्छी नहीं, पकवान ज़बरदस्त है मगर बेटी ठीक नहीं। होटल का नशा लग गया है, रेड़ी का नशा लग गया है, समोसे अच्छे लगने लगे हैं, फास्ट फूड पे लग गए हो। कभी बनते हुए देख लो ना तो सही कहा था। अम्मा से मैंने एक दफ़ा पूछा, माँ जी तुहाडे हत्थां दे परौठियां दा मज़ा पूरी दुनिया च घूम के किते नहीं आया। कहंदे पुत्त एक ही फ़र्क है कि माँ ने सोच भी पाक, जिसम भी पाक, 100 वारी हत्थ धो के बिस्मिल्ला करके मैं अपने पुत्तर लिए कुछ बनाना है, तो पुत्त भावें वो सादा भी रोटी बना देवे तो उहदे विच एक ममता हुंदी है।
دنیا میں 12 مثالیں، 13ویں دال 14واں سواد، اور وہ کھورک شورک اور وہ پسینے پت وہ تو نہیں نا پھر لب دے، وہ تو پھر باہروں ہی مال ملنا ہے۔ یہ شرک کے مثالیں، بدعات کے مثالیں، خرافات کے مثالیں، عادات کے مثالیں، رسوم کے مثالیں۔ سر جی توحید پہ رہیں گے تو بڑی چیزیں چھوڑنی پڑ جاتی ہیں، میں نے یہ بھی نہیں لینا، یہ بھی نہیں لینا، میں نے اس سے بھی بچنا ہے۔ میرے محبوب کے نواسے کو کتنی بھوک لگی تھی، ماں جی فاطمہ کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا بھوک کی وجہ سے۔ مالک جب آزماتا ہے تو پیغمبر کے گھروں کو آزما لیتا ہے۔ کتنی بھوک لگی ہوگی کہ شہزادے نے کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالی تھی اور پیغمبر کی نظر پڑ گئی تھی۔ بچہ ہے کوئی بات نہیں، بھوک لگی ہے چلیں، اس نے کھجور ہی کھا لیا نا، کھجور مدینے کی ہے۔ میرے پیغمبر نے منہ میں انگلی ڈال کے نکال کے پھینک دی، کہیں صدقے کا مال نہ ہو۔ سب کچھ ہڑپ کرنا عادت بن گئی، یہ عادت وہ عادت وہ عادت، مجبوریاں بنا ڈالیں۔ پتہ ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، مگر اس کے باوجود وضو کرتے ہوئے بھی غیبت۔ نال بیٹھے نے ادھر بیٹھے 29 منٹ ہو گئے نے، ویکھ لا لے مولوی تھلے نماز پڑھاؤ نہیں ہویا۔ مسجد میں باپ وضو کھڑے ہو کے، وہ وضو جو جنت کے دروازے کھولتا تھا، رب اسی وضو کو جب یہ عادت بن گئی ہے، غیبت غالب آ گئی ہے، نیکی بھی ہے جرم بھی ہے، اللہ اس نیکی پہ پانی پھیر دیتا ہے، بھر کے نا پلیٹ سونی جی بنا کے، بلکہ پلیٹر بنا کے، کسی بھی شاہی اڈے تے شاہی پلیٹر بنوا کے اتنے ایک ایک مکھی بطور مسالہ رکھ دو، انہوں نے کہو لو کھاؤ جی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ مکھی والا پیس اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دیا جائے، باقی کھا لیا جائے، لیکن وہاں ہم نہیں کھاتے، ہماری فطرت گوارا نہیں کرتی، ہم عادتاً تسلیم نہیں کرتے، مچھر پڑاؤ برداشت نہیں کرتے، دال میں روڑ گوارا نہیں کرتے، لیکن کلمہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، اللہ اللہ بھی ہے۔ عادتاً کا وہ جو مکھی ہے نا، وہ اوپر ڈال کے کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، موج کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، لگیاں نے موجاں تو لائی رکھی سونے ہیں۔ سر جی یہ موجیں نہیں ہیں، ان عادتوں کو ہمیں بدلنا ہوگا، وضو کو عبادت سمجھ کے کریں۔ آگے بڑھتے، اذان، مؤذن کی گردن قیامت کے دن لمبی ہوگی، ہم نے پڑھا، آپ نے بھی سنا۔ اب اگر اذان دیتے ہوئے دل میں نفرت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، کب سے بابا جی مؤذن ہے؟ انہاں دے جی دادا جی پر دادا جی بھی مؤذن سن، اذان دیندے فوت ہوئے نا، ان کے بیٹے بھی مؤذن تھے، ان کے بیٹے بھی مؤذن تھے، انہیں بھی اذان دیتے ہوئے 30 سال ہو گئے ہیں، لیکن بابا جی نال اذان دے کے ہالے 15 کے منٹ ہے نا 20 منٹ پھر باہر ہوکے تے بہ جاندے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، عادت ہے۔ اگر رب کو بڑا کیا ہوتا اور عبادت شعور سے کی ہوتی تو حکا چھوٹا تھا، سگریٹ چھوٹی تھی۔ جس رب نے پاکیزگی پسند کی ہے، سبحانک اللہ، اسے یہ گندگیاں پسند نہیں تھی، چھوڑا جا سکتا تھا، مگر اذان عادت ہو گئی۔ حی علی الصلاۃ عادت ہے، حی علی الفلاح عادت ہے، عادتاً اذان کہتے ہیں، عادتاً عورتیں، اب تو نہیں ہوتا لیکن پہلے ٹی وی کی آواز بند ہو جاتی تھی، سر پہ کپڑا ہو جاتا تھا، عادت ہے، عادت ہے۔ عبادت کیا تھی؟ توجہ سے سنو اور اذان کو جواب دو۔ جواب کیا تھا؟ آپ کو بیٹا آواز دے یا ماں آواز دے یا باپ آواز دے یا بھائی یا باس آواز دے، ملازم کیا کرے گا صحیح معنوں میں، جو حقیقی معنوں میں ہے، وہ یہی کہے گا نا، یس باس میں آیا، جی میں آیا۔ اب ہم سارے کے سارے ہمیں نشے کے ٹیکے لگے ہوئے ہیں، عادت، اذان سنتے ہیں 2 منٹ کے لیے، ٹی وی گانے لگے ہوئے ہیں، بند کر دیا، موبائل کو 2 منٹ لگے ہوئے ہیں اسی پہ، آواز سلو کر لی، اٹھ کے آنے کو کوئی تیار نہیں۔ پوری امت مسلمہ عادت میں، نشے میں۔ فجر کو دیکھ لیں، ظہر عصر مغرب عشاء دیکھ لیں، ہم نے عادت بنا دی، اذان ہوتی ہے ٹھیک ہے، ہو گئی ہے۔ میں 93 غالباً 43 اس پہ قرآن مجید سن رہا ہوتا ہوں، اذان ہوتی ہے، عادت ہے، وہاں ایک اشتہار لگتا ہے، ملک کے فلاں علاقوں میں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اللہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے، اس کے بعد پھر لگاتار نشریات شروع۔
ہم نے اذان عبادت تھی، عبادت ہے، شیطان بھاگتا ہے، مگر این اذان کے ٹائم ہم پہ شیطان مسلط ہوتا ہے، ہم نے اس کو عادت بنا دی۔ آگے چلیے، مسجد میں آ گئے، ہاتھ اٹھانا عادت بن گئی ہے۔ میرے خیال میں کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے کہ نماز شروع کرنی ہے تو ہینڈز اپ ہونا ہے۔ اچھا، جب ہینڈز اپ ہوتے ہیں تو جرم تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ سرنڈر کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ میں نے دنیا سے، شیطان سے تعلق توڑ کے جس وجہ سے حاضری ہوئی ہے، پیشی ہوئی ہے، نماز پیشی ہے۔ جج کے پاس عدالت میں کھڑے ہو کر کے مرضیاں تو نہیں ہوتی، سہمے ہوئے ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، سوچ کے بولتے ہیں، وکیل کھڑا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں۔ انسان ہے، کھا تو نہیں جانا اس نے، زیادہ سے زیادہ سزا کا پروانہ، موت کا پروانہ لکھ دے گا۔ ڈرتے ہیں، جس کے ہاتھ میں کن اور ایک کن پہ پورے جہان کی موت ہے، اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ اکبر بھی ہے، سرنڈر بھی ہے، سب نے بلا اختلاف اتفاقاً ہاتھ اٹھائے ہیں، رب کو بڑا مانا ہے۔ اللہ اکبر تکبیر ہے، تکبیر عبادت نہیں رہی، عادت بن گئی۔ اگر یہ عبادت ہوتی، دنیا میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا مشرک نہ ہوتا۔ سر جی، صرف تکبیر دنیا بدل سکتی ہے، دل کی دنیا، عادت ہے نا۔ اللہ اکبر بھی کہہ لو، بابا جی کے پاس دربار پہ، مزار پہ کھڑے ہو کے وہاں یہ بول لو، سونا بہوں دعاواں کی تم رلیاں کہیں نہیں سنی، تہاڈے در تے کھڑے ہیں، تہاڈی ذات وڈی ہے، تہاڈی گدی وڈی ہے، میں آیا، میرے کو پتر ڈیوایا، میرے کو خالی نہ مڑا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کلمہ گو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا ہے، عشق کی حدوں کو چھونے والا ہے۔ آج عادتاً اللہ اکبر کہنے والا چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں پہ چلا گیا ہے۔ اگر عادت نہ ہوتی، یہ عبادت کر کے اللہ اکبر کلمہ پڑھتا، سارے مسلک ایک در پہ، اللہ کے در پہ رب کو بڑا سمجھ کر کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ یہ وہابیوں کا ٹھیکہ نہیں ہے، یا دیوبندیوں کا ٹھیکہ نہیں ہے، یا یہ سنیوں کی صرف جو ہے وہ مجبوریاں نہیں ہیں، مجبور سبھی ہیں، مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنی عادت چھوڑنی گوارا ہی نہیں کی۔ دربار مزار عادت ہے، میلے عادت ہیں، ثقافت عادت ہے، ہمارا کلچر عادت ہے، آباء و اجداد کی کتنی عادتیں پالتے، ہم بوڑھے ہو گئے، مر گئے، مگر عبادت میں نہ بدل سکے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ سبحانک اللہم، عادتاً کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ عبادت تھی۔ جو سبحانک اللہ کہنے کے بعد، میرے بھائی میری بہن، اللہ کو شرک سے پاک کر کے نہیں مانتا، اس بندے کو میرے پاس لائیے۔ لوگ نہ بحث کرتے ہیں، مناظرے، میری عادت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی دلیل دیتے ہیں، شہد کی مکھی نے لال بیگ کو کہا تھا جگہ چنگی نہیں، لال بیگ نے کیا، چل نہیں اوڈے تو تیرا کی کام ہے، انہیں ادھر گوتا لیا تے چل پھر گٹر والے ٹکن چ، جیڑا سکون اتنے بھی کتے اور تے نہیں۔ ہم دعوت دے سکتے ہیں، کوئی پھل لائیے، میں اپنے ہاتھوں سے دھو کے صاف ستھرا کر کے چھیل کے کاٹ کے ایک پلیٹ میں رکھتا ہوں، دوسری طرف اسی کٹے میں سے آدھے اٹھا کے انہاں تے میں ماڑی ماڑی تھو تھو کرنا، ان پہ میں تھوڑی سی راکھ ڈال دیتا ہوں، مٹی ڈال دیتا ہوں۔ میرا دوست کدھر جائے گا؟ اس کی نیچر میں نفاست ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں، پہننے کی چیزوں میں، مگر عبادت میں نفیس کیوں نہیں؟ یہاں مسلک کی بات آتی ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کیلا لبڑیا ہوئے تو چھلیا ہوئے، انہوں نالی چ غوطہ دے کے کڈیا ہوئے تو بندہ کہے کھاؤ جی، یہ اندروں تو بڑا صاف ہے۔ میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا آج تک کہ وہ مسلک کے نام پہ قریب نہیں کہے گا، اسے کہ پیچھے رکھے پھینک دیں، بلکہ ایک چیز نیچے گر جاتی ہے نا، نیچے، تو ہم اتنے نفیس لوگ ہیں کہ بچوں کو کہتے ہیں انہوں نہیں چکنا، اس کو جو ہے نا وہ کوڑے والی ٹوکری میں ڈال دیں، اس کو جراثیم لگ گئے، گندگی لگ گئی ہے، یہ پاؤں والی جگہ پہ گر گئی ہے۔ اور لوگوں، تمہارا سر جو ایک رب کے در کے لیے بنا تھا، کس کے قدموں میں گر گیا ہے؟
سر اٹھاتے ہوئے تھوڑی سی تو کبھی حیا آئے گی کہ سر دیا کس نے؟ سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ اگر اللہ سے پوچھے نا، یہ جو ہماری گردنوں کے اوپر تھوبڑ ہیں جنہیں ہم سر سمجھ رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ گر گئے ہیں کہیں، اللہ کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کسی کام کے نہیں ہیں، خالی کھوکھلے پیکٹ ہیں۔ رب کے لیے اپنے اس سبحانک اللہ کو عبادت میں بدلیے، سوچ سوچ کے اللہ تیری تو ذات بھی پاک، تیری بات بھی پاک، تیری ہستی پاک، تیرا دین پاک، تیری توحید پاکیزہ، میں گندگیوں میں کیوں جاؤں گا؟ صاف ستھرے کو چھوڑ کے میں گندگی پہ کیوں بیٹھوں گا؟ چھاؤں کو چھوڑ کے میں دھوپ میں کیوں بیٹھوں؟ میں ٹھنڈک کو چھوڑ کے پھر گرمی میں کیوں بیٹھوں؟ میں حق کو چھوڑ کے باطل کو عادتاً کیوں لوں؟ آگے چلیے، وَبِحَمْدِکَ کا یہ اللہ کی تعریف اور شکر جو ہے نا، یہ عبادت ہے، مگر ہماری عادت نہ شکری ہے، کھادی بھی جانے ہیں نہ شکریاں بھی۔ لے رب نے مینوں کچھ نہیں دیتا، یہ زبان جس سے بول رہا ہے یہ کس نے دی ہے؟ یہ آسان ہے سافٹ ویئر اور اس کا ہارڈ ویئر، بنوا کسی سے زبان، پتہ کروا۔ یہ جو اللہ نے کان دیے ہیں، جسم دیا ہے، وجود دیا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، زمین دی ہے، قدم دی ہے، رکھتا ہے، دھرتی دی ہے، چلتا ہے، فضا دی ہے، ہوا دی ہے، کائنات دی ہے، گل دیے ہیں، گلستان دیے ہیں، پہاڑ دیے ہیں، پانی دیے ہیں، ایک ایک نعمت دی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، انگلی رکھ کے ٹھکرا یا جھٹلا تو صحیح، کیا چیز ہے جو رب کی نہیں؟ وَبِحَمْدِکَ کا تعریفاں پھر بابیاں دیاں۔ وہ بابا جو اپنی زندگی میں رب کی تعریفیں کرتا ہوا گیا، کہاں چلی گئی عقل، کہاں چلا گیا دماغ؟ عادت جیت گئی، عبادت ہار گئی، زبان کے اوپر وہ رہا۔ اقبال نے کہا تھا، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ پہ کہنا چاہوں گا، پہلے کہہ دوں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے بعض سٹوڈنٹس عادتاً سٹوڈنٹ ہوتے ہیں، گھر سے چلتے ہیں، تیاری بھی کرتے ہیں، نیٹ اینڈ کلین، باقیوں سے بنتے سنورتے بھی زیادہ ہیں، مگر وہ ٹک ٹاک کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ کالج میں، اداروں میں آنے کی مرضی عادتاً، کلاس میں بیٹھنا عادتاً، کچھ پوچھ لو تو پتہ ہی نہیں، علم سے کورے، عمل سے کورے، پریکٹیکل سے فارغ، ہر پہلو سے فارغ۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ سٹوڈنٹ ہے، ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھتا ہے، لیکن اس کا اندر تو جانتا ہے، آپ کا میرا اندر جانتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، جس دن بصیرت مل گئی، اپنا احتساب مل گیا، اپنی عادتوں پہ نظر ثانی کر لی، ایک نقطے کے فاصلے پہ عبادت کھڑی ہے۔ اللہ کا تیرا شکر ہے، پتہ ہے میں اپنے ہر بندے کے شکر ہوتا ہے، میرا اس بات پہ بھی شکر ہوتا ہے، اللہ جنگلاں چوں کڈ کے شہر دیتے، تیرا شکر، میرے بس کی بات نہیں تھی، میں کتے رمبا پھڑ کے گھا کھوتر دیا ہونا سے، ڈنگر چار دیا ہونا سے۔ اللہ یہ جو کیا ہے تو نے دیا ہے۔ اللہ شرک کی جہاں 1.25 لاکھ ظاہری اور 1.25 لاکھ باطنی درباروں پہ ذہن مفلوج ہو چکے ہوں، شدید ترین اٹیک ہو، اللہ اس بیماری اور شرک کے اڈوں سے نکال کے اگر تو توحید کی سمجھ دے دیتا ہے تو شکر تیرا ہے، یہ تیری عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ کبھی کریں اللہ کا شکر، اللہ تو مینوں کی نہیں دیتا تو میرے کو جڑیاں کمی بیشیاں ہوئیاں نے۔ وَبِحَمْدِکَ کا یہ تو لفظ یاد ہے نا، یہ تو رٹے لگے ہوئے ہیں۔ وَتَبَارَکَ اسْمُکَ، اللہ برکت ہے تو تیرے نام میں ہے، تیری ذات میں ہے، تیری صفات میں برکت۔ سر جی برکتیں ڈھونڈنے، صوفی برکت کے دروازے پہ نہیں ہیں، معذرت، صوفی برکت کو بھی برکت ملی تو اللہ کے در سے ملی۔ آدم سے لے کے جناب خاتم علیہ السلام ایک ایک نبی کو بھی برکت ملی، وَبَرَكَاتُهُ اللہ کے در سے ملی، سلامتیاں ملی، رب کے در سے ملی، رحمتیں ملی تو اللہ کے در سے ملی۔ تشہد میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سلامتیاں بھی آپ کو رب دیتا رہا، دیتا ہے، رحمت للعالمین بھی رب نے بنایا، عبادت، برکتوں کا نزول بھی کہ آپ کی اتنی امت ہے یہ بھی عبادت، عقیدہ۔ سر جی قیام بابرکت ہو جائے، عبادت بن جائے، کبھی سوچ کے پڑھنا، رٹا لگا کے تو آپ بھی پڑھ لیتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک تعالی جدک ولا الہ غیرک وسلم، میں بھی پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن کبھی رک کے کہیں وتبارک اسمک، اللہ گناہ گار تو میں ہوں بہت پرلے درجے کا، میں جانتا ہوں مجرم کتنا بڑا ہوں، لیکن اللہ تو بھی تو غفور ہے نا، میں چھوٹا جیا، کل کائنات سارے گناہ آ کے تے تیری نظر چ تے مچھر دا پر بھی نہیں بننا، تو معاف کر دے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ 83 سال کی عبادت سے بھاری ہے یہ جملہ، کیوں؟ اللہ تیری تے رحمت دے دریا ہی وکھرے نے، میں ایک سوئی دے نکے نال لگا، گندے پانی دا ایک قطرہ تے تبکا، اللہ ایک نطفہ، تیری شان کریمی کچھ اور ہے۔ 100 قتل کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے اللہ، میں تو نہیں مارے 100، جرم بڑے نے، گناہ گار بڑا ہوں، عادتاً مجرم ہوں، گناہ گار ہوں، فسق و فجور ہوتے ہیں، لیکن اللہ میری تیرے سے امید نہیں ٹوٹی، یہ ہے عبادت، امید نہیں ٹوٹی، رسی ہے، نکل سکتا ہوں، امید ہے، میں دلدل میں نہیں رہنا چاہتا، اللہ نکال۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اللہ کے نام صرف لے کے، ایک ہے عادتاً ذکر سبحان اللہ الحمدللہ، آج کل جو تکبیرات چل رہی ہیں، یکم ذی الحجہ سے لے کے 13 تک تکبیریں پڑھنی ہیں، اللہ اکبر ہر مجلس میں، سبحانک اللہم، ہر مجلس میں پڑھتے جا رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ پتہ جی الحمدللہ پڑھن والے دے سب تو بہتے پھڈے رمضان تو بعد اس مہینے چ ہوندے نے، گھر والے کہتے ہیں قربانی لینی ہے، شوہر کہتا ہے میرے حالات نہیں ہیں، سانو نہیں پتا جتوں مرضی لو، او بھائی قربانی نہ شکری کی قربانی کرنے کا بھی نام ہے، گھر کا سربراہ بہتر جانتا ہے، اللہ نے مالی عبادت استطاعت پہ رکھی ہے، زبردستی نہیں ہے، ہمت ہے تو بسم اللہ، نہیں ہے آپ صبر بھی کریں، شکر بھی کریں، الحمدللہ بھی پڑھیں۔ لوکاں نو مت دسو کہ میرے پچھلے 50 سالاں چ ایک دن بھی عید تے میرے گھر گوشت نہیں پکا، تو صبر اور شکر کر، ممکن ہے رب کلو گوشت کی بجائے کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو تیرے دروازے پہ جانور باندھ جائے۔ لو پاجی تسی بھی کرو تے بچے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ مگر ہمارے گھروں میں، غریبوں کے گھروں کی لڑائی بتا رہا ہوں، غریبوں میں رہتا ہوں، غریب محلوں کو جانتا ہوں، لوگوں سے یقین کریں گھروں میں جنگیں ہوتی ہیں، اور اوپر سے ہماری کچھ اور عادتیں، جانور پہلے لینا ہے، نیتوں سے میرا رب واقف ہے، لیکن جو بظاہر نظر آتا ہے گھما پھرا کے، ہمیں تو یہ بھی حکم تھا کہ گھر کوئی چیز لے کے جاؤ تے یہاں تے نال والےاں نوں وی دو، نہیں تے اودی خوشبو نوں پیک کرو، کتے انہاں دے بھکھیاں بچیاں دے نک نوں خوشبو چڑھ کے کتے ماں اگے رون نہ۔ مگر ہم بڑے ظالم ہو گئے ہیں، بڑے ظالم ہو گئے ہیں، 2-2 کروڑ، 3-3 کروڑ، 4-4 کروڑ، 10-10 کروڑ جانور لے لیں گے دکھاوے کے لیے، مقابلے میں پہلے نمبر پہ آیا ہے۔ رب کے ہاں کیا ہے؟ یہی 1 کروڑ سی جے 100 کے جانور لے ہوں، 100 کے جانور لے ہوں، 100 10 اپنے رکھے ہوں، 90 کسی دے بوہ ہوئے تے بننے ہوں، تے پتہ بھی نہ لگتا، کسی کو بتاتے بھی نہ، اللہ تو جانتا ہے، تو نے دیا، تیرا دیا، میں نے آگے دے دیا۔ سر جی اس 90 گھروں کے اندر سے، 90 گھروں کے اندر سے 900 لوگوں کی زبان سے تیرے لیے دعائیں نکلتی، رب کے لیے شکر کی کیف نکلتی، کیا یہ ممکن نہیں تھا؟ اللہ نے جن کو دیا ہے دینے کا ڈھنگ بھی اللہ عطا کر دے، دکھا کے دیا، میرے کا ایڈا جانور ہے جی، میں اے اونٹ لیا جی، اے بولی لگی ہے، پہلے نمبر پہ آیا، گجرانوالہ کا جانور پہلے نمبر پہ آتا ہے، مقابلہ فیصل آباد میں ہوتا ہے، پارٹی پہنچ جاتی ہے، پا جی اسی لینا جنہیں دا دینا جی دو، اچھی بات ہے، آپ کا ذوق ہے،
لیکن اس ذوق کو وہ تبارک اسم کا برکتوں سے بانٹے، وہ تعالی جدو کا، جتنا مرضی نام کما لے، تیری میری گدی ایک دن ختم ہونی ہے، نام مٹنا ہے، نیم پلیٹ بدلنی ہے۔ دروازوں پہ لگی نیم پلیٹوں پہ، حتیٰ کہ قبروں پہ لگے کتب عادت بن گئی ہے، عہدے لکھے ہوتے ہیں، برادریاں لکھی ہوتی ہیں، مر گیا ہے اکڑ نہیں مری، مر گیا اکڑ نہیں مری، ڈگریاں لکھی ہوتی ہیں۔ سر جی تعارف بڑی اچھی چیز ہے، لیکن میں کی پدی دا شوربا، رب کے سامنے کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں سر جی سارے اپنے آپ نو رندھاوا صاحب کہندے نے، فلاں صاحب آندے نے، آ کہندے نے، تسی نہیں کدی ذکر کیتا کلا عبدالرزاق ساجد۔ وہ بھائی جو جانتا ہے، جس کو جاننا چاہیے وہ جانتا ہے میں کیا ہوں، وگرنہ جاٹ صاحب، خان صاحب، میاں صاحب، رانے صاحب، مغل صاحب، ہر ہستی پھر رہی ہے، وہ تے جاندہ نا یہ کی ہے تے کیڑے پانی چ ہے۔ وہ تعالی جدو کا، اس گدی کو ساری خبر ہے، عرش والے کو پتہ ہے، بندہ بن عبادت بنا، زمین کے جانوروں میں، پانی کی مچھلیوں میں، چیونٹیوں میں، بلوں کے اندر جانور، صحراؤں میں، جنگلوں میں، ایک ایک کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، یہ دعا ماں کرو، یہ مینوں پسند ہے، یہ مینوں پسند ہے، ولا الہ غیرک، اور یہ اسی کو عہدہ ملتا ہے جو رب کے علاوہ اپنے من میں کسی کو الہ رکھتا ہی نہیں ہے۔ سر جی چلیے اسی طرح ہماری فاتحہ عادت بن گئی، فاتحہ عادت ہے، آمین عادت ہے، تشہد عادت ہے، ان عادتوں سے نکلیں، حج عادت، عمرہ عادت، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، پھر جرم کرتے ہیں، تو اللہ کو اچھے لگتے ہیں کہ رب سے امید نہ توڑیں، جرم ہو جائے نیکی کریں، جرم ہو جائے توبہ کریں، جرم ہو جائے واپس لوٹیں، عادتیں غالب، ان پہ عبادت غالب کی جا سکتی ہے۔ آج گھر میں جا کے ایک چھوٹی سی 10 کا عادتاں دی لسٹ بنا لیا جائے، بہت ہی بڑی نہ بنایا جائے، ان کو کوشش کرنا کہ میں نے اس کو عبادت میں بدلنا ہے، سمجھ آئے تو بسم اللہ، نہ آئے تو کسی اہل علم سے پوچھ لینا، اللہ آسانی کر دے گا، وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، جان مال عزت آبرو عقیدہ، اپنے ہر کام سے پہلے صرف نیت کا قبلہ درست کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا۔ مشہور مثال ہم دیتے ہیں کہ روشن دان رکھا گیا، پوچھا کس لیے، کہا وینٹیلیشن کے لیے، ہوا کی آمد و رفت کے لیے، کہ ٹھیک ہے یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو فطرتاً ہو جانا ہے قدرتی طور پہ۔ اگر آپ یہ نیت کر لیتے کہ اذان کی آواز سنوں گا تو یہ جب تک ونڈو رہتی، روشن دان رہتا، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی اور اسے عبادت بنا دیا۔ گھر کی اینٹ بھی عبادت بن سکتی ہے، رستے کا اٹھایا ہوا روڑا بھی عبادت ہے۔ میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ کتے کو پانی پلانے والی، اس کی عادت تو نہیں تھی، عادت تو ڈانس تھا، ناچنا تھا، مگر جب رب کے ڈر سے کچھ سوچ کے کسی کی خدمت کی فکر پیدا ہو جائے، اپنے موزے میں دوپٹے کو چیر پھاڑ کے، گریں دے کے، لمبا کر کے، کنویں میں ڈال کے، پانی بھر کے اس کو پانی پلاتی ہے اور رحمت کرم کر دیتی ہے۔ رحمان بڑے بڑے جرموں پہ پردہ ڈال لیتا ہے، تو اللہ کے لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ حدیث پڑھ کے لوگوں کو اللہ پہ بھی اعتراض ہوگا، یہ کیسے ہو گیا، اتنی بڑی چور، اتنی بڑی مجرم، اتنی بڑی زانیہ، رقاصہ، طوائفہ، کنجری، رب نے اسے معاف کر دیا۔ یہ ہمارے سوشل میڈیا نے ہمارے ذہن بنا دیا۔ ممکن ہے ایک شخص آپ کی نظر میں بہت بڑا مجرم ہو، اس نے اللہ سے امید نہیں توڑی اور اللہ سے توبہ کی، رب نے قبول کر لی، اللہ کے ہاں وہ توابین میں لکھا گیا ہو، اوابین میں لکھا گیا ہو،
رب کے ہاں وہ مخلص ہو، عمرے پہ گیا، حج پہ گیا ہے، توبہ تائب ہو کے لوٹا، اور ممکن ہے اس کی موت واقع ہو جائے، ہم اپنا دل صاف نہیں کرتے، ہماری عادت ہو گئی ہے، یہ تو ہے میں نے جاننا ہے، میں نے بہت پتہ ہے، نہیں بھائی آپ کو کچھ پتہ نہیں، آپ کو تو اپنا پتہ نہیں، اپنی خبر لے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم تھوڑا تھوڑا کریں تو یہ آگ، عادتوں کی آگ جو ہم نے خود کو، معاشرے کو لگائی ہے، کم پڑ سکتی ہے، نیکی کی طرف اپنی روٹین کو بھی لا سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے، گندم کی فصل کا عشر، اس کی کٹائی، تھریشر، ٹیوب ویل چلانے کے، ڈیزل پرانے والے خرچ نکالنے کے بعد نکالا جائے گا، یہ خرچ نکالنے سے پہلے؟ اچھی طرح سن لے، اللہ رب العزت کسی بھی چیز کے اوپر آپ پہ زیادتی نہیں کرتے، مالی نظام ہی یہ ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، حتیٰ کہ جو زکوٰۃ کو دیکھ کے لکھنے جاتے تھے انہیں بھی کہا گیا تھا، نصیحت ہی کی گئی تھی، کچھ اصول تھے، آپ اپنے خرچ اخراجات نکالنے کے بعد، کب؟ جب آپ کی اپنے خرچے ہوئے پھر دیں گے، اور اس کا طریقہ بھی متعین ہو گیا ہے۔ بارانی زمین ہے، آپ نے ہل چلائے ہیں، بیج پھینکا ہے، بارش سے سب ہو گیا ہے، اس پہ 10واں من ہے، اور اگر یہ خرچے ہیں، ٹھیکے ہیں، تو پھر 20واں من دینا ہے، سمجھ آ گئی؟ 20 من کے بعد 1 من، تو شریعت نے یہ سہولت دی ہے، اکیلا عشر نہیں ہے، عشر اور نصف عشر۔ اگر بارانی ہے، خرچے نہیں ہوئے، ٹھیکہ نہیں، زمین ذاتی ہے، آپ نے کاشت کی ہے، فصل ہو گئی ہے، آپ نے بیچی ہے، اس میں 10واں من دینا ہے، اور اگر خرچ اخراجات ہیں، دیگر معاملات ہیں، تو اس میں آپ کو پوری آدھی اللہ کی طرف سے کنسیشن دی گئی ہے، سہولت دی گئی ہے، ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے، تو پھر 20واں من، یعنی 19 من اپنے پاس رکھیں گے، 20واں من دیں گے، تو یہ سارے مسئلے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ آج ایک کتاب ہے بڑی خوبصورت، قاضی محمد سلیمان منصور پوری، بڑے معروف انسان گزرے ہیں، اللہ کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب کرے، پیغمبر کی سیرت پہ جو لکھ گئے وہ دنیا کے لیے سند بن گیا، اصل بن گئی، رحمت للعالمین۔ اسی طرح ان کے مختصر ایک کتابچہ سید البشر، سیرت طیبہ اور پیغام سیرت کی دلکش مختصر جھلکیاں، طارق اکیڈمی نے اس کو جو ہے وہ شائع کیا ہے۔ کتاب شاید آج دوست احباب تشریف لائے ہیں، یہاں بھی تقسیم کریں گے، اور اگر کسی نے لینی ہو تو یہ مفت وہاں آفس سے بھی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ احباب کی کار خیر کو قبول کرے اور اس کو پڑھ کے عمل کی توفیق دے۔ آج جو کہا ہے اسے بھی عادت والا جمعہ نہ سمجھ لینا، ہمارے جمعے بھی عادت ہیں، لگے ہوئے ہیں، فلانی جگہ تے پڑھنا ہے تو فلانی مسیحیں پڑھنا ہے، ہمیں عادت بن گئی ہے، دوسری جگہ میں نہیں۔ کسی بھی جگہ جمعہ پڑھیں، لینے کے لیے، گین کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے پڑھیں، اپنی کچھ کمی بیشیاں لے کر کے جائیں، تو انشاءاللہ یہ جمعہ دھلائی کے لیے، صفائی کے لیے، سروس کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ ہفتے کے بعد کچرا کچرا جو گناہوں کا پھنسا ہوتا ہے، انسان پاک دل، صاف دل ہو کے تو اگلے 7 دن جو ہیں وہ آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ آپ کی اور میری کلمے والی ادا کو بھی پسند کرے، توحید عطا کرے، اللہ شرک سے، نجاستوں سے، بدعات و خرافات سے بچائے، اور اپنا مخلص وفادار بنائے، اور ایسا بنا دے کہ زندہ رہیں تو اس کے وہ راضی رہے، مرنے لگیں تو یا ایتھا النفس المطمئنہ وہ راضی ہو، اور قیامت کے دن جب فیصلے ہونے لگیں تو دائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملے، محبوب کا ساتھ ملے اور جنتیں ملیں۔ اللہ بیماروں کو شفا دے، وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، حج پہ جانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نرمی کا، بھلائی کا، کرم کا معاملہ کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔